السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر والشفع والوتر. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: قالوا ما هي الأضاحي يا رسول الله؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا. بارگاہ خداوندی میں سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین رحمت للعالمین محبوب کبریا محبوب رب العالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں گلہائے درود پیش کرتے ہوئے یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. معزز سامعین اکرام، فرزندان اسلام، بہت ہی قابل قدر بزرگوں اور دوستوں، قدرت اور بادشاہت ساری کی ساری اللہ کے قبض قدرت. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر. اے اللہ، تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے. تؤتی الملک من تشاء، جسے چاہے تو ملک عطا کرتا ہے، بادشاہت عطا کرتا ہے، اور جس سے چاہے تو بادشاہت کو چھین لیتا ہے، جس کو چاہے تو محتاج بنا دیتا ہے.
وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزتیں تیرے ہاتھ میں ہیں اور ذلتیں بھی تیرے ہاتھ میں ہیں، سارے کا سارا خیر تیرے ہاتھ میں ہے۔ بزرگان محترم، اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے بڑے جابروں کو، بڑے بڑے متکبروں کو، نمرود کو، فرعون کو تماشا بنا دیا۔ ان کے غرور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چکنا چور کر دیا۔ ہر وقت، ہر ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی طاقت والے ہیں، بڑی قدرت والے ہیں، وہ جیسے چاہے ویسے کرتے ہیں۔ لیکن میرے دوستو، ہم مسلمانوں کے لیے امام الانبیاء، خاتم النبیین، سید المرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ہمیشہ ہماری عزتیں اور ہماری لاج رکھتے ہوئے آیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مہلتیں دے رہے ہیں، وقت دے رہے ہیں کہ ہم اللہ کی قدرت کو پہچانیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت کو پہچان کر یعنی پورے طریقے پر طور اللہ کی طرف ہم متوجہ ہو۔ یہ حکومتیں، یہ کرسیاں کچھ کام آنے والی نہیں۔ جو کل تک غرور میں اکڑ رہا تھا، آج وہ دوسروں کا محتاج اور دوسروں کا سہارا بنا پڑا ہوا ہے۔ اللہ کی ایک ذات ہے جو کسی کی محتاج نہیں ہے۔ ہم اس پروردگار کی طرف جانا ہے، اس کی طرف ہم کو متوجہ ہونا ہے اور اس کی طرف ہم کو لو لگانا ہے۔ اس تمہید کے بعد میں اصل مدے پہ آنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں ایک ایسا بابرکت اور متبرک مہینہ عطا فرمانے والے ہیں جس کو ہم ذی الحج کا مہینہ کہتے ہیں۔ اس مہینے کی نسبت ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی عظیم الشان عبادت کی طرف فرمایا جو ارکان اسلام کا بہت ہی اہم رکن ہے، اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، وہ حج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو حج کی طرف منسوب فرما کر کہا کہ ذی الحج کا مہینہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس مہینے کی فضیلت و بزرگی کے لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کے ایک اہم رکن کی طرف اس مہینے کو نسبت دیا۔ دیگر کوئی مہینہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ اس مہینے کی نسبت کسی عبادت کی طرف منسوب کی گئی۔ رمضان کے اندر روزے ہیں، لیکن رمضان کوئی عبادت نہیں ہے، وہ ایک مہینہ ہے۔ حج یہ عبادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو حج کے مہینے کے حج کی طرف منسوب کر کے اس کو ذی الحج کہا گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے یہ اشہر حرم میں سے ہے، حرمت والے مہینوں میں سے۔ ایک تو حج کے مہینے ہیں، جیسا کہ میں نے اس سے پہلے کئی مرتبہ کہا ہے کہ حج کے مہینوں میں شوال کا مہینہ ہے، ذوالقعدہ کا مہینہ ہے اور ذی الحج کا مہینہ ہے۔ لیکن اشہر حرام جسے کہا جاتا ہے وہ 4 مہینے ہیں، حرمت والے مہینے۔ اور حرمت والے مہینوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو بنایا ہے اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے برس کے 12 مہینے رکھے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ان حرمت والے مہینوں میں سے ایک تو ذی الحج کا مہینہ ہے اور ایک جو اس سے جو گزر رہا آج اس کی آخری تاریخ ہے ذوالقعدہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد محرم کا مہینہ آنے والا ہے اور اس کے بعد رجب کا مہینہ ہے۔ 3 مہینے ثلاث متوالیات، 3 مہینے ایک کے بعد دیگرے ہیں۔ ذوالقعدہ کا مہینہ جو کہ آج اس کی آخری تاریخ ہے، ذی الحج کا مہینہ جو آنے والا ہے کل سے شروع ہوگا اور آج چاند رات ہے،
اور محرم کا مہینہ جو اسلام کا سب سے پہلا مہینہ کہلاتا ہے. یہ 3 مہینے ایک بعد دیگرے اشہر حرم جو حرمت والے مہینے ہیں، جن کی حرمت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب سے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو محترم بنایا ہے، حرمت والے مہینے بنایا ہے. اور اس کے بعد رجب کا مہینہ جو آگے جا کر آئے گا. 3 مہینے تو پیدر پہ ہیں اور ایک مہینہ بعد میں آنے والا ہے جو رجب کا مہینہ کہا جاتا ہے. تو اس مہینے کے ساتھ 2 فضیلتیں لگی ہوئی. ایک تو یہ کہ یہ مہینہ محترم مہینہ ہے، حرمت والے مہینوں میں سے ہے. دوسرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر ایک ایسی بڑی عبادت رکھا ہے کہ جو اسلام کا بڑے تہواروں میں سے ایک تہوار، اسلام کے 2 بڑے تہواروں میں سے ایک بڑا تہوار اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں والفجر، فجر کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ بہت بڑے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو یہ بتانے کے لیے اور یہ ہماری سمجھ میں لانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتے ہیں کہ میں جس چیز کی قسم کھا رہا ہوں وہ چیز بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے، اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کھائی ہیں اس چیز کی فضیلت کو بتانے کے لیے، اس کی بڑائی کو بتانے کے لیے، اس کی افادیت کو دکھانے کے لیے اور اس کی بزرگی کو بتانے کے لیے اللہ نے قسمیں کھائی. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فجر کی قسم کھا رہے ہیں، فجر کی نماز کی قسم، فجر کے وقت کی قسم. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی نماز کی اہمیت کو دکھانے کے لیے اور اس کی فضیلت کو دکھانے کے لیے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھانے کے لیے قسم کھائی. مفسرین نے اس فجر سے عشر ذی الحجہ کی پہلی فجر مراد لیے ہیں جو کل فجر کی نماز ہم پڑھیں گے. مفسرین نے عشر ذی الحجہ کی جو پہلی فجر ہے جو آج چاند دیکھیں گے اور کل فجر کی نماز پڑھیں گے تو مفسرین نے کہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جو فجر کی قسم کھائے ہیں وہ عشر ذی الحجہ کی پہلی فجر کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کھائی. اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ 10ویں تاریخ جو عید کا دن ہے، ذی الحجہ کی 10ویں تاریخ جو عید کا دن ہے اور سب سے بڑا دن ہے اور اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بندگان خدا اللہ کی راہ میں ایسی قربانیاں دیتے ہیں کہ ان کی قربانیوں کو سلام، کہ اس دن کی فجر کی قسم ہے. کہ مفسرین نے یا تو اس کو عشر ذی الحجہ کی فجر مراد لیا ہے یا عشر ذی الحجہ یعنی عشر ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی فجر مراد لیا ہے یا عشر ذی الحجہ کی پہلی فجر یعنی 10ویں تاریخ کی فجر مراد. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَلَيَالٍ عَشْرٍ، 10 راتوں کی قسم. جب رات کا نام لیتے ہیں اسلام کے اندر رات پہلے آتی ہے دن بعد میں آتا ہے. اسلام میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. مفسرین کا اتفاق ہے اس بات میں، جمہور مفسرین فرماتے ہیں ان 10 راتوں سے مراد عشر ذی الحجہ کی 10 راتیں 10 دن ہیں. یعنی رات بولیں گے تو دن بھی اس کے اندر شامل ہیں جو کل سے شروع ہونے والے ہیں اور اس کے اندر عبادت کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے، اتنا پسندیدہ ہے. احادیث مبارکہ کے اندر سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عشر ذی الحجہ کی ہر دن کی عبادت اللہ کے نزدیک عشر ذی الحجہ کی جو کل سے شروع ہو رہا ہے، میں بار بار یہ جو کہہ رہا ہوں آپ کے دماغوں میں بٹھانے کے لیے، کل سے عشر ذی الحجہ شروع ہو رہا ہے. آج رات چاند رات ہے تو ایک ایک دن اتنا قیمتی ہے اللہ کے نزدیک، اتنا قیمتی ہے ایک دن کی عبادت گویا کہ 1 سال کی عبادت کے برابر. اللہ اکبر، ایک دن کی عبادت گویا کہ 1 سال کی عبادت کے برابر ہے. کل کے دن سے اگر کوئی آدمی 10 ذی الحجہ تک
کوئی عبادت کرے گا، کوئی صدقہ کرے گا، کوئی خیرات کرے گا، کوئی نفل پڑھے گا، کوئی اللہ کا ذکر کرے گا، کوئی سبحان اللہ کہے گا، کوئی الحمدللہ کہے گا، کوئی درود پڑھے گا، گویا کہ اس نے 1 سال تک یہ عبادتیں کرتا رہا، اور یہاں تک فرمایا کہ عشرہ ذی الحج کے 9 روزے، اس لیے کہ 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، وہ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بندوں کے لیے ضیافت ہے اس دن۔ عیدین کے دن روزہ رکھنا ناجائز اور حرام ہے، اس لیے کہ عید الفطر میں بھی اور عید الاضحیٰ میں بھی روزہ رکھنا منع ہے، کہ وہ دن عید کا ہے، خوشی کا دن ہے، اللہ کی طرف سے اس دن میں بندوں کی ضیافت ہوتی ہے، بندے اللہ کا نام لے کر کھاتے ہیں اور خوشی مناتے ہیں، وہ خوشی کا دن ہے، کھانے اور پینے کا دن ہے، اور عبادت کرنے کا دن ہے، خدا کا شکر ادا کرنے کا دن۔ اس کے علاوہ 9 روزے رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی، یعنی ذی الحج کی پہلی تاریخ سے لے کر 9 ذی الحج جسے یوم عرفہ کہا جاتا ہے، ہر دن کے 1 روزے کا ثواب اللہ کے نزدیک 1 سال کے روزے کے برابر۔ گویا کہ 9 روزے رکھنے پر اللہ تبارک و تعالی 9 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا اعزاز و اکرام ہے بندوں کے لیے۔ اور عرفات کے روزے کے بارے میں تو فرمایا کہ عرفات کے دن، اس دن حاجیوں کے لیے تو روزہ رکھنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے لیے عبادت عرفات میں، وقوف عرفہ کی عبادت ہی بہت اہم عبادت ہے، وہ وہاں ٹہر کر اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے، سجدہ ریز ہوں گے، اور ان کے لیے ایک کام، ایک مشغلہ ہے۔ لیکن جو لوگ حج پر نہیں گئے ہوئے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو اپنے مقام میں رہ رہے ہیں، ان کے لیے عرفہ کے دن کے روزے کی فضیلت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی عرفہ کے 1 دن کا روزہ رکھے گا، عرفہ کے 1 دن کا روزہ رکھے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے پچھلے سال کے گناہ، 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے، اور اگلے 1 سال کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے۔ چنانچہ میرے دوستو، ہمارے لیے یہ ایام آ رہے ہیں، یہ مبارک دن آ رہے ہیں، ان دنوں کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف خوب متوجہ ہونی چاہیے، اللہ کا شکر بجا لانی چاہیے۔ اللہ نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمایا ہے، اور اس وقت بر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا جو دشمن تھا، اس دشمن کے غرور کو اللہ نے اتار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ٹھکانے لگایا ہے۔ ورنہ میرے دوستو، دشمنوں نے مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ سوچ رکھا تھا، لیکن ہم اس وقت اللہ کا اگر شکر ادا نہیں کریں گے تو ہم ناشکر شمار کیے جائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو 5 سال اور موقع عطا فرمایا کہ ہم اس میں سدھریں، ہم اللہ کی طرف رجوع ہو، اور ہم اپنی کمی کوتاہیوں کی طرف دیکھیں کہ ہمارے اندر کتنی کمی ہے، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں کیا کچھ کمی کر رہے ہیں، اور اللہ کو منانے میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانے میں ہم لوگوں سے کیا کمی ہو رہی ہے۔ ورنہ کہیں ایسا نہ ہو میرے دوستو، ہماری ان غفلتوں کی وجہ سے ان 5 سالوں کو بھی اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے رجوع ہو کر اس کی ڈھنگ سے عبادت کیے بغیر نکال دیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑا ظالم ہم پر مسلط کر دے، اس سے بڑا متکبر ہم پر مسلط کر دے، اور اس سے بڑا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹلر ہم پر مسلط کر دے، کوئی بعید نہیں ہے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں ہی کہا، ساری طاقتیں اللہ کے قبض قدرت میں، ساری بھلائیاں اللہ کے قبض قدرت میں، اور جو کچھ بھی کیا ہے انسان کو تکلیف پہنچتی ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، جو کچھ فائدہ پہنچتا ہے وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور پھر میرے دوستو، اس مہینے کے اندر، اس قربانی کے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ اس قربانی کے دنوں میں سب سے اہم جو عبادت ہے وہ قربانی کی عبادت ہے۔ اور ایک چیز اس سے پہلے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بندے اللہ کے گھر پہ گئے ہوئے ہیں ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اعمال کو مخصوص فرمایا ہے۔ وہ کیا ہے؟
احرام کی حالت میں ناخن نہیں کاٹتے، احرام کی حالت میں بال نہیں کترتے، احرام کی حالت میں وہ لوگ بہت ساری چیزوں سے ان کو منع کر دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آج چاند دکھنے سے پہلے اپنے ناخن اور اپنے بال اور اپنے کیا ہے جو چیزیں ہیں، بال اور ناخن یہ دو ہی تو چیزیں ہیں، ان چیزوں کو اگر آدمی تراش لے اور پھر 10 دنوں تک اس نیت سے رک جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عاشق بندوں کو بال کاٹنے سے منع کر دیا ہے، ناخن کترنے سے منع کر دیا ہے، اور خاص کر وہ لوگ جو قربانیاں ادا کر رہے ہیں وہ لوگ اس طرح سے نیت کر لے کہ جہاں میں اپنے جانور کی قربانی دے رہا ہوں، جہاں میں اپنے جانور کا خون بہا رہا ہوں، وہیں پر میں اپنے جسم کا ایک ناخن بھی اللہ کی راہ میں، بال بھی اللہ کی راہ میں قربان کرو تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بال کے بدلے میں، ہر ناخن کے بدلے میں بھی ہم کو بہت سارا ثواب عطا کرنے والے۔ یہ مستحب عمل ہے، کوئی ضروری نہیں کوئی آدمی سفر میں رہا اور سفر میں رہنے کی وجہ سے ناخن نہیں کتر سکا، بال نہیں کاٹ سکا، اب بال ایسے بڑھ گئے ہیں، پراگندہ ہو گئے ہیں کہ بھتا سا لگ رہا ہے، اور ناخن اتنے بڑے بڑے ہو گئے ہیں کہ آدمی اگر نہیں کاٹے گا تو وہ دشوار ہے کہ اس کے اندر کچھ میل کچیل جم جائے، اور وضو کرے تو وضو مکمل نہ ہوئے۔ ایسی صورت میں اگر آدمی ناخن کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتا ہے، بال بنانا چاہے تو بنا سکتا ہے، ایک مستحب عمل ہے، کرنے پہ ثواب ہے، نہ کرنے پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو پھر میرے دوستو، قربانی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، یہ آپ کے باپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ میرے دوستو، اس کی ایک داستان ہے، لیکن میں آج کچھ باتوں کی طرف آپ کو متوجہ کرانا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو قرآن مجید کے اندر سورہ حج کی 34ویں آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے ہر امت کے لیے، یہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ پچھلے بھی بہت ساری امتیں آئیں، بہت سارے رسول آئے اور ان کی امتیں آئیں، تو ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کو ضروری قرار دیا۔ یہ ایسا نہیں کہ صرف امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر قربانی کا عمل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اس لیے فرمایا، اس کو کہتے ہیں اسلوب حکیم، یعنی حکمت کے انداز سے سمجھانا۔ اگر صرف یہ ہوتا کہ آپ ہی کے لیے قربانی ہے، پچھلی امتوں پر ہم نے قربانیاں ایسی کوئی چیز ضروری اور واجب قرار نہیں دیے تھے، تو دماغوں میں آ سکتا ہے کہ ہم نے ویسا اتنا کوئی بڑا گناہ کر دیا کہ جس کی وجہ سے ہم پر قربانی ضروری ہو گئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھانے کے لیے کہا کہ یہ فقط آپ پر نہیں ہے بلکہ پچھلی امتوں پر بھی قربانیاں واجب تھی، پچھلی امتوں پر بھی قربانیاں ضروری تھی، تاکہ، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، تاکہ تم ان قربانیوں پر اللہ کا نام لو، ان قربانیوں پر اللہ کا نام لو۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارہ فرمایا کہ تمہاری قربانی خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، تمہاری قربانیوں میں نام و نمود نہیں ہونی چاہیے، تمہاری قربانیوں میں دکھلاوا نہیں ہونی چاہیے، تمہاری قربانیوں میں ایک دوسرے کو اونچ نیچ دکھانا یہ نہیں ہونی چاہیے، خالص تمہاری قربانی اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ اور یہ بھی اس کے اندر ہے کہ قربانی جو دیتے ہیں ہم، وہ گوشت کھانے کی بھی نیت اس میں نہ ہو۔ گوشت تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا کر دیتا ہے، جو عطا ہوا، جو ہم کو مل گیا، ورنہ قربانیوں سے گوشت کھانا مقصود نہیں ہے۔ قربانیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر جانور کو قربان کرنا مقصود ہے۔ پچھلے زمانوں میں جو قربانیاں ہوا کرتی تھی وہ ضرور اس کے اندر قربانی ہوتی تھی، لیکن اس کا طریقہ الگ ہوتا تھا۔ اس کا طریقہ کیا ہوتا؟ جو بھی تمہارے پاس غلہ ہو، اناج ہو، قربانی کا جانور ہو، ان چیزوں کو لے جا کر پہاڑ پہ رکھ دیا کرتے تھے، اور پہاڑ پہ رکھ کر آ جاتے تھے، اور آنے کے بعد آسمان سے ایک آگ آتی، اور جس کی قربانی قبول ہو جاتی اس کو وہ آگ کھا جاتی، یعنی اس کو راکھ بنا دیتی۔
اور جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی اس کو وہ آگ چھوتی بھی نہیں تھی، یعنی اس کو ٹچ بھی نہیں کرتی، بلکہ اس کو ویسے ہی چھوڑ کر چلی جاتی۔ اس سے دو باتوں کا نقصان ہوتا تھا، ایک تو یہ کہ وہ چیز جل کر خاک ہو گئی، ضائع ہو گئی، دوسرے یہ کہ جس آدمی کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ لوگوں کے چرچے میں آ جاتا تھا کہ یہ نافرمان ہے، یہ مردود ہے، جس کی وجہ سے اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام الانبیاء خاتم النبیین سید المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دو فائدے اور دو نعمتیں عطا فرمایا۔ ایک تو یہ کہ جس جانور کی ہم قربانی کرتے ہیں وہ جانور کو ضائع کیے بغیر ہم کام میں لے آتے ہیں، اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں، بریانی بنا کر کھاتے ہیں، کباب سکھا کر رکھ لیتے ہیں، الغرض بہت ساری چیزیں، اس سے بہت بڑا فائدہ کہ ہم رشتہ داروں کو گوشت بانٹتے ہیں، غریبوں تک گوشت پہنچاتے ہیں۔ یہ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ نے نعمت عطا فرمائی۔ دوسرے یہ کہ ہم میں سے کون مردود ہے، کون مقبول ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پردے کے اندر رکھا ہے، اپنے اللہ نے ستاری کے اندر رکھا ہے۔ ورنہ میرے دوستو جو آدمی مردود ہو جاتا وہ لوگوں کی نگاہوں میں گر جاتا، لوگ اسے سلام نہیں کرتے اور لوگوں میں چرچا ہو جاتا کہ یہ آدمی مردود ہے، یہ آدمی کیا ہے، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے فضل فرمایا کہ ہم قربانیاں دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس کی قربانی ہو وہ بھی ذبح ہو جاتا ہے، جس کی قربانی قبول نہیں ہوتی وہ بھی ذبح ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو مہلت دیتے ہیں کہ ہم دعائیں کر کے اگر صحیح سچے اور نیک بن جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری اس نیک نامی اور اچھائی کے صدقے میں ان قربانیوں کو بھی اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرما دیتے ہیں۔ تو چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہم نے تمہارے لیے خاص نہیں بلکہ پچھلی امتوں کے لیے بھی قربانی واجب اور فرض فرمایا، تاکہ کیا کرے، لِيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ، اس پر اللہ کا نام لیا جائے، ان قربانیوں کو اللہ کے لیے خالص کیا جائے اور ان قربانیوں کے اندر اپنی نیتوں کو درست کیا جائے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے بہت بڑی شرط لگا، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، تو ان قربانیوں کو ہمارے دیے ہوئے رزق سے ادا کرنا۔ ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو حرام نہیں دیتے، حلال ہی راستہ اللہ دکھاتے ہیں، اور آدمی اپنی چوائس سے حرام راستہ اختیار کر لیتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کے لیے حلال راستہ سلجھاتے ہیں کہ تم اس راستے پہ چلو، یہ حلال راستہ ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ قربانیوں حلال پیسے سے دینی چاہیے، رشوت سے اور سود کے پیسوں سے، ایسے ویسے پیسوں سے قربانی اگر آپ دیں گے تو بھی اللہ کے یہاں وہ قبول نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر اشارہ فرما عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، ہم نے جو کچھ تم کو رزق عطا کیے ہیں اس میں سے اللہ کی پناہ آج لوگ سارا سال رشوت کا پیسہ اور چیٹیوں کا پیسہ، سود کا پیسہ اینٹتے رہتے ہیں اور قربانی کے لیے بڑا سا جانور گھر کے پاس لا کر کھڑا کر دیں۔ میں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ سارا سال چیٹیاں چلاتے رہتے ہیں، ایک نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہیں آتے، سر نہیں جھکاتے، اور گھر کے پاس ابھی لا کر اونٹ کھڑا کیے ہوئے، شاندار اونٹ 1.5-2 لاکھ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، ہم نے جو حلال رزق دیا ہے اس میں سے تم قربانی دو۔ اگر تمہارا حرام پیسہ اس میں لگ رہا ہے، ناجائز پیسہ لگ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے کہ اللہ کو نہ تمہارا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارا خون پہنچتا ہے، نہ تمہاری ہڈیاں پہنچتی، اللہ کے یہاں تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اللہ کے یہاں اللہ تو تمہارے تقوی کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ، جو کچھ ہم نے تم کو حلال دیا ہے اس میں سے تم قربان۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے مِن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، پالتو جانوروں میں سے قربانی دینا ہے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قاعدے کو بیان فرما کر، حلال تو بہت سارے جانور ہیں، ہرن بھی حلال ہے، بہت سارے جانور حلال ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مِن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، پالتو جانوروں میں سے قربانی دو۔
پالتو جانور جس کو گھروں میں رکھ کر پالا جاتا ہے، جیسے اونٹ ہے، گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، بکریاں ہیں، ان سب کو آدمی گھروں میں رکھ کر پالتے ہیں۔ ہرن یہ حلال تو ہے لیکن اس کو شکار کر کے پکڑا جاتا ہے، یا اس کو چڑیا گھر کے اندر کیا ہے دکھانے کے لیے رکھا جاتا ہے، اس کو پالا نہیں جاتا۔ اس طریقے سے بہت سارے جانور جو کیا ہے حلال تو ہیں لیکن ان کو پالا نہیں جاتا، یہ تمام کے تمام جانور اس سے نکل جاتے ہیں۔ اب اگر گائے ہے تو گائے کتنے سال کی ہونی چاہیے؟ آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جانوروں کی عمروں کی تفصیل احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ اگر گائے ہو تو وہ 2 سال سے کم نہیں ہونی چاہیے۔ اگر بکرا ہے، چھیلا چھیلی یہ تمام چیزیں ہیں تو وہ 1 سال کے ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی دمبا ہے، کوٹلا ہے، اگر وہ 6 مہینے سے زائد کا ہے لیکن دیکھنے میں 1 سال کا نظر آتا ہے تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا ہے۔ اونٹ ہے تو وہ 5 سال اس کی عمر ہونی چاہیے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے، آقا دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے۔ آپ علیہ السلام کے پاس کبھی اتنا مال نہیں آیا کہ آپ پر زکوٰۃ واجب ہو جائے، اور کبھی اتنا مال آپ نے جمع نہیں فرمایا کہ آپ پر قربانی واجب ہو جائے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال باحیات رہے تو 10 کے 10 سالوں میں بھی اللہ کے نبی نے قربانی ادا کی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر آدمی صاحب نصاب نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ قربانی دے سکتا ہے تو اس کو قربانی دینی چاہیے۔ صاحب نصاب اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو یا 7.5 تولے سونا ہو۔ حالانکہ یہ جو وزن ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی کے زمانے میں جو وزن تھا وہ 200 درہم ہو۔ کسی آدمی کے پاس 200 درہم جو ہوتا ہے وہ چاندی کا سکہ ہوتا ہے، اور 20 دینار ہو، 20 دینار جو ہوتا ہے وہ سونے کا سکہ ہوتا ہے۔ لیکن اسی کو وزن کر کے فقہاء نے، اس لیے کہ ابھی آپ کو درہم نہیں ملیں گے، ابھی آپ کو دینار نہیں ملیں گے، تو اسی کو وزن کر کے فقہاء نے بتایا کہ 200 درہم چاندی یہ 52.5 تولہ چاندی بنتی ہے، اور 20 دینار یہ 7.5 تولہ سونا بنتا ہے۔ اگر کسی آدمی کے پاس قربانی کے دنوں میں وہ آدمی اتنی چیزوں کا مالک ہو گیا، اتنی قیمت کا مالک ہو گیا، آج کے زمانے میں آپ کی آسانی کے لیے فقہاء نے بتایا اگر کسی آدمی کے پاس 40,000 روپے نقد ہے، 40,000 روپے اس کی ضرورتیں اصلیہ سے زائد ہیں، اس کی ضروریات سے زائد 40,000 روپے کا وہ 40,000 روپے کی ملکیت کا وہ مالک ہے، کسی بھی طریقے میں اس کے پاس 40,000 روپے موجود ہو، یا تو وہ بینک بیلنس کے طور پر ہو، یا اس کے پاس اس کے گھر میں جو چیزیں رکھی ہوئی ہیں ان چیزوں کی قیمت 40,000 کو پہنچ رہی ہو، تو ایسے آدمی پر قربانی واجب ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے دنوں میں قربانی سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے۔ آج جو لوگ ماڈرن ہیں اور جن کے دماغوں کے اندر اسلام کی بتیاں نہیں سلگتی ہیں، وہ زمانے کو دیکھ کر زمانے کی روش میں بہنا چاہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اتنے پیسوں کی قربانی دے کے کیا فائدہ، اس سے اگر کسی غریب بچی کا نکاح کر دے تو ٹھیک ہو جائے گا۔ آپ شریعت کے اندر ٹانگ نہیں اڑا سکتے۔ آپ جو اپنے جیبوں میں جو موبائل رکھے ہوئے ہیں، آپ کے بیٹوں کے پاس جو موبائل ہیں لاکھوں کے، 90,000 لاکھ روپے، اور آپ کی بیوی کے پاس جو موبائل ہے اس کو خریدتے وقت آپ یہ سوچیں کہ میں یہ موبائل خریدنے کے بجائے کسی غریب بچی کی شادی میں پیسے لگاؤں، یہ آپ کے لیے ٹھیک ہے۔ شریعت کے اندر، شریعت کی عبادات کے اندر آپ اگر ٹانگ لڑائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے بدترین موت کے گھاٹ آپ کو اتارے گا، آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دین میں، اللہ کی شریعت میں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں آپ مداخلت کریں اور آپ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے حکیم ہے، اللہ کو ساری چیزوں کا علم ہے۔
آپ ایک قربانی دیتے ہیں تو اس قربانی سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا فائدہ امت کو پہنچاتے آپ سوچ نہیں سکتے۔ اس قربانی سے مویشی پالنے والوں کا فائدہ ہوتا ہے، اور کھیتوں میں گھاس اگانے والوں کا فائدہ ہوتا ہے، اور ٹرانسپورٹ پہ لوگ جو گاڑیوں میں گائے بیل بکریاں سپلائی کرتے ہیں، ایکسپورٹ کرتے ہیں، ان کا فائدہ ہوتا ہے۔ اور پھر یہ چمڑے جو فیکٹریوں میں جاتے ہیں اس سے جو جوتے بنتے ہیں اور وہ جوتے دکانوں میں آتے ہیں میرے دوستو، اور غریبوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ ڈھیر سارے فائدے، تم ایک فائدہ سوچتے ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کروڑوں فائدے سوچ کر عبادات کو اللہ طے فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے حکیم ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شریعت میں آپ مداخلت کر کے ناکام بھی ہو سکتے ہیں، کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے میرے دوستو، قربانیوں کو خوش دلی کے ساتھ دیا کرو، اور یہ مت سوچو کہ قربانی کا گوشت آئے گا یا نہیں آئے گا۔ آپ اپنی قربانیوں کو پیش کر کے غریبوں میں بھی تقسیم کرنے کی فکر کریں۔ الحمدللہ آپ شہر بنگلور، شہر گلستہ میں رہتے ہیں، آپ کے یہاں تو الحمدللہ بغیر گوشت کے کھانا پیٹ میں نہیں اترتا، پورا سال آپ بغیر گوشت کے کھانا نہیں کھاتے۔ لیکن کتنے غریب علاقے ایسے ہیں کہ وہاں تک وہ ایک سال وہ صرف قربانی کے گوشت کے انتظار میں پورا سال بتا دیتے ہیں۔ لہذا آپ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے قربانیاں کرو، چاہے آپ کو گوشت کھانے کے لیے ملے تو ٹھیک ہے، ورنہ آپ پورا سال گوشت کھاتے رہتے ہیں۔ غریبوں تک، محتاجوں تک گوشت پہنچانے کی نیت سے بھی آپ قربانی دیں گے، اس کا بھی بہت بڑا اجر اور ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قربانی کے مسائل کو اور اس کی فضیلت کو سمجھ کر زیادہ سے زیادہ قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعے بھی انشاءاللہ قربانی کے مسائل اور اس کے فضائل اور عید الاضحیٰ کے مسائل پر انشاءاللہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔